السلام علیکم۔ آج آپ کو محمود غزنوی کا واقعہ بتایا جائے گا۔ ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس اپنا کیس لے کر آیا۔ مدعی بن کے آیا۔ اس نے کہا، بادشاہ، میرا کیس بڑا نرالا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، وہ کس طرح؟ کہنے لگا، میرے پاس ایک تھیلی ہے، تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بھری ہوئی تھی۔ وہ فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہیں نا، دفعہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ راستہ لمبا ہے، کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے۔ ہیروں کی بھری ہوئی تھیلی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں۔ قاضی صاحب نے مجھے یہ تھیلی واپس کی ہے، تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلے ہیں۔ اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب میرے گریبان تک آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، بتا کہیں سے پھٹی ہے، کھلی ہوئی ہے تھیلی تو بالکل اس طرح جس طرح ٹانکے لگا کے تو نے سی تھی۔ بتا ٹانکے اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ حضور، ٹانکے بھی بالکل اسی طرح سے لگے ہیں جس طرح سے میں نے لگائے تھے، نہ پھٹی ہوئی ہے نہ کھلی ہوئی ہے۔ اب میں لٹ گیا ہوں، میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی ہے۔ کہاں کھوٹے سکے، کہاں ہیرے؟ مہربانی کریں، میں آپ کے دربار میں اللہ رسول کا حلف لیتا ہوں کہ میں بالکل سچا ہوں۔ محمود غزنوی کہنے لگے، جا تو تھیلی چھوڑ جا، اور جب میں تجھے بلاؤں تو پھر واپس آنا۔ وہ شخص چلا گیا اور محمود غزنوی اٹھے، دربار برخاست کیا اور لوگوں سے کہنے لگے، چلے جاؤ، میں 3 دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد لوٹوں گا۔ اکیلے رہ گئے تو چھری منگوائی اور جس تخت پر بیٹھے تھے وہاں پر گدا بچھا ہوا تھا۔ محمود غزنوی نے اس کو چھری کے ساتھ پھاڑ ڈالا، چھری جیب میں رکھی اور نکل گئے اور کہنے لگے، میرے بعد دربار والے ہاتھے میں نہ ہو، اور محمود چلے گئے۔ اب صفائی کرنے والا جب آیا تو اس نے دیکھا کہ آ کے دیکھا کہ گدا پھٹا ہوا ہے۔ اس نے شور ڈالا اور پہرے دار بھی آ گیا، فلاں صاحب بھی آ گئے اور فلاں۔ اس نے کہا، خدا کے بندو، اس کا گدا تو پھٹ گیا ہے، وہ آئے گا تو وہ مار ڈالے گا، اور شور سا برپا ہو گیا۔ سارے ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ ایک بندہ بولا، کہنے لگا، فکر نہ کرو، میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں، اس طرح سیے گا جس نے پھاڑا ہے اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا ہے، بہترین رفع کرے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے کہا، یار، ہم سارے 1 مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، تو بندہ بلا۔ اس کا نام احمد رفوگر تھا۔ وہ آیا، اس کو گدا دکھایا اور اس سے کہا، یار، اچھی طرح سینا، پتہ نہ چلے۔ اس نے کہا، فکر ہی نہ کرو، میں بڑا کاریگر ہوں، بڑے بڑے کاریگر نہیں ہمارے ملک میں پائے جاتے، کوئی نشان نہیں چھوڑتے پیچھے۔ احمد رفوگر کہنے لگا، اسی طرح سیوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا، پیسے لے یار، تو سی دے۔ اس نے سی دیا۔ اگلے شام ہی کو لا کر بچھا دیا گدا۔ بادشاہ سلامت آئے، آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی اور اس نے بلایا سب ملازمین کو۔ کہا، کس نے سیا ہے؟ کہا، جناب، کیا ہوا ہے؟ کہا، یہ پھٹا ہوا تھا۔ کس نے سیا ہے؟ ملازمین نے کہا، نہیں، پھٹا ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے، بنو مت، میں خود پھاڑ کے گیا تھا۔ تو بتاؤ تو صحیح، سیا کس نے ہے؟ کہا، جناب، آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے، اس لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تحقیق کر لو، بلاؤ اور بتاؤ کس نے سیا ہے۔ تو بلایا گیا احمد رفوگر کو۔ اس کو جب بلا کر بادشاہ نے سامنے کھڑا کیا اور کہا، بھائی، تو نے سیا ہے؟ کہا، حضور، آپ کے سارے ملازمین اکٹھے ہو کے آئے تھے، میری غلطی کوئی نہیں۔ کہا، یار، تو بڑا کاریگر ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا کہاں سے پھٹا ہے۔ اچھا، یہ بتا، یہ تھیلی بھی تو نے سی تھی؟ اس نے کہا، جی، آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے، وہ فلاں علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے، اس میں ہیرے نکال کے کھوٹے سکے بھرے تھے، تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا۔ محمود نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے اور ثبوت بھی اکٹھے کر لیے، اور پھر قاضی کو بلایا اور پہلے سارے ثبوت اور گواہ کیس حل کیا۔ ہمارے ہاں یہ حال ہوتا ہے کہ مدعی 2-3 ہفتے کے بعد خود ہی ہاتھ باندھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ میری جان چھوڑ دو، مجرم کو نہ پکڑو یا نہ پکڑو، مجھے چھوڑ دو، مجھے معافی دے دو۔ لیکن محمود غزنوی نے سب سے پہلے ثبوت اکٹھے کیے اور پھر ملزم کو حاضر کیا۔ تنہائی میں لے جا کر محمود غزنوی نے کہا، قاضی صاحب، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، غریب آدمی تھا، وہ لٹ گیا ہے، اس نے بڑی مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے، اس کی کل کائنات تھی، آپ اس کا مال اسے دے دیں اور بات ختم۔ قاضی صاحب کہنے لگے، آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،
آپ میری داڑھی دیکھیں، میرا اعزاز دیکھیں، دنیا جانتی ہے میں اس طرح کا نہیں ہوں۔ قاضی صاحب انسان ہو، بھول گئے ہوں گے، بھول جاتے ہیں، بندہ بھول جاتا ہے، غلطی ہو گئی، مان لیں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں، میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا کوئی موجود نہیں۔ آج توبہ کر لیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، میری زبان پہ اعتبار کریں۔ تجھے پتہ ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ باز آجا قاضی۔ قاضی نے کہا، میری غلطی کوئی نہیں۔ محمود نے پھر اسے بڑے دربار میں بلایا۔ مجمع عام ہے۔ مہلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے ہیں، لیکن لوگ رسوائیوں کے دنوں میں واپس لوٹتے ہیں۔ جب بڑے دربار میں قاضی کو بلایا تو کہا، احمد رفوگر کو بلاؤ۔ جب احمد رفوگر کو بلایا گیا تو برے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگیں، جملے ٹوٹنے لگے، لفظ زمین پر گرنے لگے، بات صحیح نہیں ہوتی تھی، زبان لڑکھڑانے لگی۔ محمود کہنے لگے، قاضی میں نے تجھے کہا تھا نا، وہاں مان جاتا تو آج بڑے دربار میں بدنام نہ ہوتا۔ قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھک گئی، دنیا سمجھ گئی۔ محمود غزنوی کہنے لگے، نکل جا میرے دربار سے۔ اتنی تجھے عزت دی، تیری اتنی بڑی تنخواہ دی، قاضی بنایا، تھوڑی سی رقم کے لیے تو بددیانت ہو گیا۔ چلا جا، نکل جا۔ قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لانتیں برسانے لگے۔ کل جو دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے، اس کی عمر دیکھو، اس کے کام دیکھو، دیکھو اس نے کیا کیا۔ گھر گیا، بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا کہنے لگے، ابا جی ہم تو اسکول مدرسے جانے کے قابل نہیں رہے، امی تھی بیوی ساتھ دے گی۔ وہ کہنے لگی، میں میکے کیسے جاؤں گی؟ گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں، کوئی کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے۔ ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں، ناکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا۔ رسوائی ہوگی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی جبن، کوئی پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک۔ وہ دوہرے شہرت میں یاروں نے کیا یاد، ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک۔ حالات ہی بدل گئے۔ قاضی خاموشی سے اندر چلا گیا، اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا۔ نہ روٹی کی بھوک لگی، نہ پانی کی پیاس لگی، نہ نیند آئی، ساری رات تڑپتا رہا۔ سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی، دنیا چھوڑ گیا۔ حضرت ابو نور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا، کبھی بھی نہ۔ یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی۔ قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی، اور فرمایا وہاں تو گواہی دینے والا احمد رفوگر نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے اپنے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، ہمارا وجود گواہی دے گا۔ اور فرمایا یہاں تو دینے والے تو دنیا دار تھے، لیکن وہاں پر فرشتے ہوں گے، اس لیے دنیا میں کبھی بددیانتی نہیں کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ایک نیکی کا سلسلہ جاری رہ سکے۔